اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، اور جس نے دونوں کو جائز خیال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نیز فرمایا رمضان سے پہلے استقبالی روزے نہ رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کرو، اگر مطلع برآمد ہو تو اس کے لیے اندازہ کر لو۔ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے روزے رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، لوگ اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور یقین کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے رکھا، اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں 3 الفاظ ذکر فرمائے ہیں، ایمان، احتساب اور نیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ سے اچھا بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے دنیا میں ایمان اور یقین کے ساتھ نیک عمل کیا جائے، نیز نیت بھی حصول ثواب کی ہو۔ اگر ایمان اور یقین کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کیا لیکن مقصد حصول ثواب نہ تھا بلکہ کسی ڈاکٹر وغیرہ کے کہنے پر پرہیز کیا تو اس کے لیے قیامت کے دن اچھے بدلے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ دراصل اعمال میں نیت کا کردار ہوتا ہے، اگر نیت میں اخلاص ہوا تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ کافر دوزخ میں ہمیشہ اس لیے رہے گا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر زندہ رہا تو کفر کرتا رہے گا، اس نیت بد کی وجہ سے اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ احتساب کے متعلق علامہ خطابی نے لکھا کہ اس سے مراد حصول ثواب کی نیت ہے، یعنی وہ رمضان کا روزہ اس ارادے سے رکھے کہ اسے ثواب حاصل ہوگا، اس سے بوجھ خیال نہ کرے اور نہ ہی ان کے دنوں کی طوالت کا خیال ذہن میں لائے، بلکہ طیب نفس سے اسے فریضہ کو ادا کرے۔ واضح رہے کہ حدیث میں ما ہے جس سے مراد گناہ ہے، وہ جو بھی ہوں، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ حدیث میں وارد الفاظ کا بھی یہی تقاضا ہے، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے، ہر کام ہم اللہ کے لیے کریں اور حصول ثواب کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔